بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اور پیچھے جانا پڑے گا کہ یہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا، کس طرح یہ لوگوں کو ورغلانے لگا، کس طرح یہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے لگا، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی، ایک گائے کی عبادت میں لگا دیا۔ جس طرح آج ہمارے زمانے میں گائے کی عبادت ہوتی ہے، گائے کو پوجتے ہیں، گائے کو ماتا کہتے ہیں، گائے کو ایک خدا کا مقام دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کل سوال آپ حضرات کے سامنے تھا، یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ انشاءاللہ یہ بات آپ حضرات کو سامنے آ جائے گی۔ دراصل یہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ کیسے شروع ہوا؟ ایک نوجوان تھا جس کا نام سامری بھی کہتے ہیں اور موسیٰ بھی جس کا نام بتاتے ہیں۔ دراصل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلائے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے کوہ طور پر 40 دن کے واسطے۔ جب 40 دن گئے، 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس نہیں تھے۔ یہ لوگوں کو بہکانے لگا، بھئی جس طرح دوسری قوم اپنا ایک معبود بنا کر ہیں، اپنا ایک خدا بنا کر ہیں، تمہیں بھی ایک خدا بناؤ، تم بھی ایک معبود بناؤ، اپنا ایک اللہ بناؤ، عبادت کرو، سامنے دکھے گا۔ حضرت موسیٰ جو اللہ کو بلا رہی ہیں وہ اللہ ہم لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے، پتہ نہیں آسمانوں میں ہے، کہاں ہے، اللہ نہیں دکھ رہا ہے، تم ایک ایسا اللہ بناؤ، ایک ایسا خدا، ایک ایسا معبود بناؤ جو تم لوگوں کو سامنے دکھائی دینے لگے۔ تو اس طرح بہکانے لگا۔ تو یہ کیوں بہکایا، اس کے پیچھے اور بھی تھوڑا سامنے چلیں گے۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے بچایا۔ غرق ہوئے پانی میں، فرعون غرق ہوا، غرق ہونے کے بعد کا یہ قصہ ہے۔ کیسے غرق ہوا، کیوں غرق ہوا، اس سے پہلے تھوڑا حضرات اگر سمجھیں گے تو یہ مکمل داستان یا مکمل قصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ سب سے پہلے جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ فرعون ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے؟ بیت المقدس جو فلسطین ہے، بیت المقدس سے ایک آگ کا شعلہ نکلا۔ آگ کا شعلہ نکل کر مصر کے جو فرعونی علاقہ تھا، فرعون کا جو گاؤں تھا، علاقہ تھا، وہ فرعون کے گاؤں کے گھروں کو تباہ و برباد کرنے لگا۔ یہ بھیانک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد صبح میں نجومیوں کو بلا کر پوچھنے لگا، بھئی عجیب و غریب میں نے خواب دیکھا ہے، کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے، کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو کہنے لگے، فرعون کو کہنے لگے، اصل میں جو اس پائے تخت جو فرعون جہاں اصل حکومت کر رہا تھا مصر وغیرہ میں، اس علاقے میں جو بھی آدمی حکومت کرتا اس کا نام فرعون رکھتے تھے، یعنی اس کا ٹائٹل لگتے۔ جیسے ہمارے علاقے میں سمجھنے کے واسطے ترکی کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا نام سلطان لقب دیتی، اسے سلطان لقب دیتی۔ یہاں دکن کے علاقے میں جو بھی حکومت کرتی ان کو نظام کا لقب دیتی، نظام کا ٹائٹل دیتی۔ جس طرح ہمارے علاقے میں ایک بڑا آدمی ہے، کوئی ہے تو کنڑ زبان میں پٹیل وغیرہ یہ الفاظ سے پکارتی، ویسا اس زمانے میں اسے جو فرعون کا لقب تھا، وہ نام نہیں، اصل اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا اس کا نام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ٹکر لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام یاد رکھو آپ انشاءاللہ، ولید بن مصعب بن ریان۔ ولید اس کا نام، اس کے باپ کا نام مصعب، پھر اس کے باپ کا نام ریان تھا، اس کے باپ کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقریباً 400 سال سے بھی زیادہ عمر اللہ اس کو زندگی دیا تھا۔ 100 سال 200 سال نہیں، 400 سے بھی زیادہ سال یہ زندگی جیا اور 400 سال حکومت کیا لوگوں کے اوپر۔ ایسی زبردست حکومت کیا دنیاوی اعتبار سے، اور ہر حکومت کو ختم ہونا ہے، اللہ کی حکومت ایک باقی رہتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری حکومت نہیں رہتی۔ حضرت موسیٰ، اور یہ آیت میں جو بھی میں آیت پڑھا نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ۔ اب یہ پہلے معاملہ یہ کیا کہ اب اسے ڈر شروع ہوا، میری حکومت کیا ہوگی، خطرے میں پڑنے والی ہے، میری حکومت اب گرنے والی ہے، کوئی ایک نوجوان بنی اسرائیل میں سے اٹھے گا، اٹھ کر کیا کرے گا، میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا۔ تو فوراً کیا کیا، دائیوں کو، جو بچہ ولادت کا جو طریقہ جانتی ہیں ایسی عورتوں کو بلایا، پھر اپنے حکومت کے باشندوں کو، اس کی جو پولیس ہے، اس کے جو ماتحت ہیں ان کو سب کو بلا کر کہنے لگا، دیکھو آج سے
بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا وہ اس لڑکے کو آپ قتل کریں گے. یہ تو قصہ آپ سن کر ہے, لڑکے کو قتل کریں گے. اب ہوا یہ, قتل کا سلسلہ چلتا رہا, یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے, حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, یہ بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ میرے دوستو آپ حضرات کو تعجب ہوگا, سوچ نہیں سکتے ہمیں, اتنا ظلم کیا, 90,000 بچوں کو قتل کیا. یہ معمولی تعداد نہیں, بولنے میں 90,000 ہے, 90,000, 90 چھوٹا ہے, 1000 اس کے بازو لگا کر دیکھو, 90,000 بچے. بھئی کتنی بڑی تعداد ہو گئی 90,000 کی. میرا خیال سے ہمارا ڈسٹرکٹ آ جاتا آرام سے, قریب 90,000 بچے قتل کیا. جب 90,000 بچوں کو قتل کیا تو فرعون کے جو لوگ تھے, فرعون کو ماننے والے تھے نا, وہ بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بزرگ بڈھے قسم کے لوگ آئے, فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے, بادشاہ جہاں بنا دیکھو تمہیں بنی اسرائیلیوں کو قتل کر رہی, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہی. اب ویسے بھی دیکھے تو ان کے بڈھے آدمیاں کیا ہو رہی, جوان بڈھے ہو رہی, اور بڈھے آدمیاں انتقال ہو رہی, انہوں خود بخود دنیا سے رخصت ہو رہی انہوں. اب ان کے نوجوان تھے, انہوں بھی بڈھے ہولے کو جاری. اب ہماری دیکھ بھال کون کرتا, ہماری دیکھ بھال, ہماری خدمت کون کرتا. کئی کو دراصل فرعون کیا کریا تھا, یہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا, بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا, ان کے عورتوں کو غلام بنایا تھا, ان کے لوگوں کو مردوں کو غلام بنایا تھا, یہاں تک کہ عورتوں کو اتنا ظلم کر رہا تھا. عورتوں کا کام کیا, گھروں میں جھاڑو دینا. فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کے گھروں میں جھاڑو دینا, ان کے برتن صاف کرنا, ان کے کپڑے دھونا, ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ کبھی کبھار ہل چلانے کے لیے بیل اونٹ نہیں ہوتی تو یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے کندھوں پر کیا کرتا, ہل چلاتا تھا. جس طرح بیل ہل چلاتی نا, ایسا یہ بنی اسرائیلوں پر اتنا ظلم و ستم. اسی وجہ سے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہی, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, یہ بڑے دردناک عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو بچایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بچایا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے دردناک واقعات سے, ایسے دردناک ماحول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچانے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بچایا. اور فرعون کے پاس بوڑھے آدمی آ کر کہنے لگے, دیکھو اگر آپ, فرعون کو کہنے لگے عزت تو ہمیں نہیں دینا, انہیں تو ظالم ہے. وہ بڈھے آ کر کہنے لگے, دیکھ بات دراصل یہ ہے, اگر تو بچوں کو قتل کرتا رہا, یہ بچے نہیں بڑھیں گے, جوان نہیں ہوں گے تو ان کے قوم میں یہ مرد ختم ہو جائیں گے. جب مرد ختم ہو جائے تو عورتیں رہیں گی. جب یہ عورتیں رہیں گی تو ہمارے کام و کاج کون کرے گا, ہماری خدمت کون کرے گا, ہماری دیکھ بھال کون کرے گا. تو فرعون کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی, بھائی بات دراصل صحیح ہے, اگر میں ان کے بچوں کو قتل کر دیا, ان کے بوڑھوں کو, یہ بوڑھے تو ایسے ہی مر رہے ہیں, یہ نوجوان بڈھے ہو جائیں گے, اب آگے چل کر ہماری خدمت کون کرے گا, ہمارے کام کون آئے گا, ہماری خدمت کون کرنے والا ہے. اب یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آئی, تو فیصلہ یہ کیا, ایک کام ایسا کرو, 1 سال بچوں کو قتل کریں گے, 1 سال بچوں کو قتل کریں گے, 1 سال چھوڑ ڈالیں گے, 1 سال قتل کریں گے, 1 سال چھوڑیں گے بچوں کو. تو اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا, تو ٹھیک ہے. تو اتفاق, حسن اتفاق اللہ کا کرنا ایسا ہوا, خدا کی قدرت بھی ایسی ہوئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی. جو حضرت ہمیں نام سنتی نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, دونوں نبی تھے, بھائی تھے, ہم عمر تھے, کم سرس ایک. اب ہمیں یہ واقعہ تو سنتی ہمیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بچایا, فرعون کے محل میں رکھو پائے, پرورش ہوئی, بچوں کو قتل کر رہے تھے. لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کا نہیں سنتے کہ بچپن میں ان کی پرورش کیسے ہوئی, یہ بچپن میں کیسے بچ گئے فرعون کے ظلم سے, یہ کیوں قتل نہیں کرے. دراصل بات یہ ہے, حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا فیصلہ نہیں تھا, اس سال پیدا ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے موقع پر ہوئی, ایسے وقت میں ہوئی جس سال بچوں کو قتل کرنے کا تھا, اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنے کا تھا, اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. اب وہ قتل کے بچپن میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں تو جانے کا نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اگر اٹھا لیے تو پورا رمضان صرف بچپن میں گزر جاتا. یہ قصہ ادھر ہمیں ختم کریں گے انشاءاللہ. آئندہ سال اگر اللہ موقع دیا تو پھر انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس بات کو کریں گے. لیکن ہم نہ ادھر آنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام آ کر، اب یہ بچپن کا قصہ میں سمجھنے کے واسطے بولا، اب سیدھا جوانی میں آ جاؤ، خاموش کسی کو بتائے بغیر ہم کیا کریں گے؟ گاؤں خالی کریں گے، یہاں سے ہم نکل کر ملک شام چلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ فیصلہ کرے اور کہنے لگے دیکھو اپنی سواریوں کو گھروں کے اندر باندھنا، بھئی گھوڑے، اس زمانے کی سواریاں کیسی، گھوڑے وغیرہ نا، گھوڑے وغیرہ سواریاں، وہ سواریوں کو کیا کرنا، تم اپنے گھروں میں باندھ لینا، باہر آ کو سب کو معلوم ہوئے جیسا کہ یہ گاؤں چھوڑ رہی ہمیں، گاؤں دوسرے جگہ چلے جا رہی، کسی کو خبر نہیں ہونا، پورے بنی اسرائیلیوں کو بولے کسی کو خبر نہیں ہونا، اگر خبر ہو گئی فرعون کو یا فرعون کے ماننے والوں کو خبر ہوئی، جو یعنی ولید بن مصعب بن ریان، اسے خبر ہوئی تو اس کے بعد ہماری خیر نہیں، ورنہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، پھر ہم کو قتل کرے گا، اس کا ظلم و ستم ہمارے ساتھ لگ کر ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا، تو بنی اسرائیل کے لوگ اپنے گھروں میں کھجاوے باندھنے لگے، یعنی سواریاں باندھنے لگے، جو سامان سونا چاندی جو بھی ان کا تھا سامان باندھ کر نکلنے لگے۔ جیسے ہی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکل رہا ہے، یہ فرعون بھئی معلوم تو ہونا ہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں خبر تو چلنا ہی ہے، یہ خدا کا قانون دستور، فرعون کو معلوم ہو گیا۔ فرعون کو کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر پورے بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر چھوڑ رہی، یہاں سے مصر چھوڑ رہی۔ اب فرعون یہ اعلان کریا، فرعون یہ اعلان کریا رات کو نکل رہی، نکلنے دیو، رات کو جاتی کہاں جاتی کہ جانے دیو، رات کو کام بھی دور جاتے نہیں، ان کو چھوڑ ڈالیں گے، جانے دیں گے۔ اور کہنے لگا دیکھو صبح مرغے کی آواز، اس کے الفاظ تفسیر میں لکھ کر ہیں علماء اکرام، مرغا جیسے ہی بانگ دے گا، مرغا بانگ دے گا، اس وقت میں اپنا لشکر تیار کروں گا۔ مرغا جیسے ہی بانگ دے گا، یعنی مرغا بانگ دینے کا مطلب کیا کہتے ہو؟ صبح ہوگی کر دو بھائی، مرغے بانگ دیتی نا صبح صبح، مرغا بانگ دے گا، اس کا مطلب صبح ہو گئی، مرغا جیسے ہی بانگ دے گا میں اپنا لشکر تیار کروں گا، اس کے بعد ہم جائیں گے، اب سکون سے سو جائیں گے، سکون سے اطمینان سے سو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ علاقے میں مرغا بانگیز دیا نہیں، وہ علاقے میں مرغا بانگیز دیا نہیں، وہ یعنی اللہ کی مدد، یہ آرام سے سو رہی۔ سورج طلوع ہوگا، فرعون، اللہ فرعون کو مارنا، فرعون کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنے کا، اب اس کا آخری دن چل رہا نا، آخری ڈوبنے والا ہے، آخری دنان چل رہی، اور ایک مرغا بھی بانگیز دیا نہیں۔ اب فرعون صبح اٹھ کر دیکھا تو سورج طلوع ہو گیا اور روشنی آ گئی، اچھی خاصی روشنی آ گئی، غصے میں آ گیا بھئی مرغا بانگیز دیا نہیں، اب اس کی کیا غلطی؟ الارم، وہ زمانے کا الارم، اب سحری کو رکھے الارم، تم نے سائلنٹ میں رکھا، مؤذن صاحب آزان دے ڈال رہی، کتنا بزار ہوتا، سحری بھی کرے نہیں، روزہ بھی رہنا، کیا مصیبت، کون رہے سائلنٹ رکھ ڈالا ہے، پریشانی۔ اب وہ اس زمانے میں اس کا الارم سائلنٹ میں چلے گا، اللہ سائلنٹ کر ڈالے، پورا الارم اس کا مرغیاں کا ختم ہوگا، ستیاناش ہوگا اس کا۔ اب یہ فرعون کو اتنا غصہ آیا، فرعون کہنے لگا ایک کام کرو، ایک بکری ذبح کرو، بکری ذبح کر بکری کی چمڑی نکال کر اس کے اندر کا جو کلیجی، بکری کی کلیجی رہتی نا، کہنے لگا دیکھو انہیں بھی دنیاوی اعتبار سے معمولی آدمی نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے یعنی طاقت میں تو کچھ نہیں، آدمیوں کو دکھنے کے واسطے دنیاوی اعتبار سے ایسا تھا کہ کہنے لگا میں یہ بکری کا جو کلیجی ہے، بکری کی جو کلیجی ہے، یہ کھانے سے پہلے میرے پاس 3 لاکھ یا 6 لاکھ کا لشکر آ جانا، 6 لاکھ یا 3 لاکھ کا لشکر حاضر ہونا۔ بھئی اتنی پبلک کو انہیں بکری کا، انہیں یہ کیا ہوا، کلیجی کھیتا کا جمع کا تو کون سا ایم پی جمع تھا، کون سا ایم ایل اے جمع تھا، یہ دنوں میں جمع سکتا؟ اتنے لاکھ مجمع کو، 3 لاکھ کے لشکر کو لکھ کر ہیں مفسرین، کلیجی کھانے سے پہلے یہ لشکر جمع ہو گیا، 3 لاکھ کا مجمع اس کے پاس ہتھیار کے ساتھ آ گیا، ہتھیار کے ساتھ یہ لشکر کو جمع کر دیا۔ تو طاقت کا اندازہ اس کی طاقت کا، یعنی پورے ڈرتے تھے فرعون سے، دنیاوی اعتبار سے بھئی انہیں قتل کرے گا، ظالم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر نکل گئے، کہاں پر؟ ملک شام کی طرف جاری۔ اب یہ یہاں سے اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر تیار ہونے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری میں یہی سفر ہے فرعون کے غرق ہونے کا، فرعون کے ڈوبنے کا اور فرعون ختم ہونے کا۔